اس سیلاب کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے کہ سیلاب کے اوپری سطح پر کچھ کچرا، کچھ گھاس، کچھ تنکے، کچھ جو ہے بلبلے، بڑبڑے، یہ سب نکل کے آتے ہیں. لیکن جب یہ سیلاب کا جو اس کی روانی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اصل جو پانی ہے وہ باقی رہتا ہے. اس کے اوپر کا جو اس کا جو کچرا ہے اور جو تنکے ہیں اور جو بلبلے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. اصل جو پانی ہے جو انسانوں کے لیے انتہائی فائدے کی چیز ہے وہ باقی رہتا ہے. ایک تو یہ مثال ہے. پھر آگے دوسری مثال یہ فرمایا کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ، یعنی زیور بناتے ہو، چاندی کا زیور، سونے کا زیور، نیکلیس بناتے ہو، کیا کیا چیزیں بناتے ہیں. زیور کو بنانے کے لیے پہلے اس کو آگ میں ڈال کے تپا کے اس کو پگھلایا جاتا ہے. پگھلانے کے نتیجے میں اس زیور کے اندر جو کچرا وچرا، جو چھوٹے موٹے تنکے ہوتے ہیں، وہ پانی وہ دھات کے اوپر آ جاتے ہیں. تو پھر سونار جو ہے اس کو الگ سے نکال دیتا ہے، نکال کے پھر اس کا زیور بنا کے اس کو ایک اچھی بہترین چیز بناتا ہے. اس کا ایک نیکلیس بناتا ہے، اس کا ہار بناتا ہے، اور اس کے جو ہے آپ کے بالیاں بناتا ہے، مختلف قسم کے زیور بناتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ زیور بنانے کے لیے سونے چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اندر اوپر اس کا کچرا وغیرہ آتا ہے تو اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. اصل جو چیز زیور بننے کے قابل دھات ہے سونے چاندی کی، وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کچرا، کوڑا کرکٹ، تنکے، بلبلے، ان کا وجود وقتی ہوتا ہے، ایک ہوا کے جھونکے میں سب ختم ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ پانی اور وہ زیور جو انسان کے لیے زندگی کی ضرورت ہے اور زیب و زینت کا سامان ہے، وہی انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے، وہ باقی رہتا ہے. اس آیت شریفہ کے اندر علماء نے فرمایا کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں، وہی دراصل دنیا میں جیتے ہیں، باقی رہتے ہیں، صحیح رہتے ہیں. عزت انہی کے لیے ہے، سربلندی انہی کے لیے ہے، کامیابیاں انہی کے لیے، ٹھہراؤ انہی کے لیے ہے. بقیہ سب تو وقتی جذبات کے بلبلے ہیں جو ہوا کے ایک جھونکے میں ختم ہو جانے والے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو دوسروں کے کام آنا چاہیے. آپ محنت کر کے ایک اچھے انسان بنتے ہیں، محنت کر کے ایک اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں، محنت کر کے ایک اچھے لائر بنتے ہیں، محنت کر کے ایک اچھے انجینئر بنتے ہیں، تو یہ اس کے ذریعے سے آپ دوسرے اللہ کے بندوں اور انسانوں کے لیے کام آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو مدد ملتی ہے، آپ کو دنیا کے اندر عزت ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے، آپ کے لیے بھی اچھی زندگی ہوتی ہے، اور دوسروں کے کام آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان فائدوں سے محروم نہیں کرتے. اس لیے ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے آدمی کو. اس کے لیے اپنے اندر کچھ قابلیت پیدا ہوئی، اپنے اندر کچھ صلاحیت ہوئی تو ہم دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں، دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. قرآن مجید میں حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، فرمایا کہ حکمت اور دانائی کی بات مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے. جہاں کہیں بھی اس کو یہ سرمایہ ملتا ہے تو وہ اس سرمایہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرتا. علماء نے فرمایا کہ یہاں حکمت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ چیز بھی ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں. دنیا کا علم یہ بھی حکمت کا حصہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. دین کا علم وہ بھی ہمارا سرمایہ ہے، اور دنیا کا علم جو کہنے کو تو دنیا کا علم ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک فن کی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا کو اچھی سے اچھی بنا سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے دوسروں کے بھی کام آ سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھلا بن سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک حکمت ہے، یہ ایک ہمارا گمشدہ سرمایہ ہے. جہاں کہیں ملے، جس طرح سے ملے اس کو حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسی لیے عزیز بچوں اور بھائیوں، آپ حضرات کو یہ جو موقع فراہم ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اندر اچھی سے اچھی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، آپ کو قابل بنانے کے لیے
آپ کے اسکول کے ذمہ دار فکر مند ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس سلسلے میں ہم کو اپنے ذمہ داروں کی اور اسکول کے ذمہ داروں کی طرف سے ملنے والے ان کوششوں کی، ان کے صحیح اور اچھے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہم کو جد و جہد میں لگنا ہے۔ اب دیکھیے موجودہ زمانے کے اعتبار سے خاص طور پر آپ حضرات کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، دن بہ دن زمانہ جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ خالی 9ویں پاس 10ویں پاس بھی رہا تو اس کے مقابلے میں یہ صرف 5ویں کلاس 5th کلاس 6th کلاس کے مقابلے میں 9 10 پڑھا ہوا بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اور پھر آگے بات بڑھی بسا انٹر پڑھا ہوا ہے آدمی تو بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا 8 9 10 کے مقابلے میں، اور بات آگے بڑھی تو جو ہے گریجویشن کرنے والا آدمی بہت بڑا سمجھا جاتا تھا 10 یا انٹر پڑھے ہوئے کے مقابلے میں۔ لیکن بات اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں صرف کوالیفیکیشن کافی نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر صرف کوالیفائڈ ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ میرٹ کا دور ہے۔ یہ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں گے آپ، صلاحیت پیدا کریں گے آپ، تو پھر آپ دنیا کے اندر تعلیم کے میدان میں اپنی شناخت بنا سکیں گے اور کچھ حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ 9 پڑھ لیے 10 پڑھ لیے انٹر پڑھ لیے صرف کوالیفائی ہو گئے اور انتہائی لاسٹ سٹیپ میں جو ہے آپ کوالیفائی ہوئے، کوئی خاص فائدہ اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف آپ کے پاس ڈگری کی شکل میں کاغذ ہے، کاغذ، اس سے آپ کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ جو شخص تعلیم کی لائن سے، ایجوکیشن کے لائن سے اپنے اندر صرف جو ہے ٹیلنٹ یا صرف کوالیفائی نہیں بلکہ میرٹ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ہائیر اسٹینڈرڈ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، قابلیت صلاحیت بناتا ہے، تو پھر یہ شخص اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آگے کا جو زمانہ آ رہا ہے وہ جو ہے مقابلے کا زمانہ ہے، دوڑ کا زمانہ ہے۔ یہ یہاں صرف کوالیفیکیشن کام آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس دوڑ کے اندر صلاحیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، ہائیر ٹیلنٹڈ کے اعتبار سے جو آگے نکل گیا بس دنیا اسی کو ماننے والی ہے۔ صرف میں فلاں پڑھا ہوا ہوں، یہ ڈگری میرے پاس ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب آدمی کے اندر جو ہے میرٹ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ صلاحیت، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت تو محنت کے بغیر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے عزیز بچوں اور بہنوں اور بھائیوں، محنت کیجیے، صلاحیت پیدا کیجیے، قابلیت پیدا کیجیے۔ ایک وقت تھا، آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام اپنے دوسرے مرحلے میں، دوسرے دور میں جب مکہ مدینے سے نکل کر عرب کی سرحدوں سے آگے بڑھ رہا تھا، آگے بڑھتے بڑھتے ترکی سے پھر آگے نکلا اندلس، اور یورپ کے اندر جب اسلام گیا، صحابہ تابعین اسلام کو لے کر پہنچے وہاں، تو پھر دنیا نے اور یورپ نے اسلام کو اپنایا، تو اس کے نتیجے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر محنت کی طرف متوجہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی دور میں اسلام کے یورپ نے اسلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی اسلام کی تعلیم جو ظاہری اعتبار سے دکھائی دینے میں صرف قرآن کی تعلیم، صرف حدیث کی تعلیم، یہ دین اور شریعت کی خالص سمجھی جانے والی تعلیم کے ذریعے سے اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں نے محنت کر کے دنیا کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو نمبر 1 ثابت کر کے دکھایا۔ اس لیے آپ اگر محنت کرتے کرتے آگے پہنچیں، آگے تک جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا اس لائن کے اندر کہ یہ جو آج کی انجینئرنگ ہے، یہ آج کا جو فارمیسی ہے، اور اس طرح سے دیگر جتنی بھی فن کی چیزیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہم مسلمانوں کے آبا و اجداد نے جو بیسک فارمولے دیے ہیں، اسی کو جو ہے پروموٹ کرتے ہوئے اور اسی کو ماڈیفائڈ کرتے ہوئے، اس کے اندر ہی چیزوں کو بڑھاتے بڑھاتے آج یہ انجینئرنگ کی تعلیم ہمارے سامنے ہے اور فارمیسی کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے جب یونان نے پھر ری اٹیک کیا اسلام پر، اس کے نتیجے میں پھر یورپ سے آہستہ آہستہ اس مسلمانوں کا علم سے اور ایجوکیشن سے راستہ اور رابطہ دور ہوتا چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام نے پوری سازش کے ساتھ مسلمانوں کو علم سے دور کیا،
اور ایجوکیشن سے کاٹا مسلمانوں کو، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم سے انجینئرنگ کے اور فارمیسی کے بیسک فارمولوں کو چرا کر اس کے اندر اس کو ماڈیفائڈ کرتے ہوئے آج وہ ایک کورس بنائے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی یورپ ہے جو اسلام جو انسانوں کو اور پھر دنیا کو دین جو علم کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو ہم ہی سے حاصل کی ہوئی چیزیں ہیں کہ جس کو لے کر ہم کو چڑھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن ہم سے جو لیا گیا ہے اور جو ایجوکیشن ہم سے جو چھینا گیا ہے اس کو پھر دوبارہ حاصل کرنا ہے، وہاں تک ہم کو پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو پھر 80 رنوں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ ابو علی سینا اور کیا کیا نام آپ سنتے رہتے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جو انجینئرنگ کے موجد ہے، اور یہی وہ مسلمان ہیں جو فارمیسی کے موجد ہے، اور یہی وہ مسلمان ہے جو نفسیات کے لائن کے ماہر ہیں، یہی وہ مسلمان ہیں کہ جو قانون کی تعلیم کے ماہر ہیں۔ مسلمانوں نے اسی علم کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آخرت کا راستہ بھی دکھایا، اور یہی وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اسی دنیا کی تعلیم کے اندر محنت کر کے وہ کمال پیدا کیا کہ جس کے ذریعے سے دینی تعلیم کے ذریعے سے دنیا کے اعتبار سے بھی انسان کو رہبری کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک دو نہیں، ایسی کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سائنس کا نظام ذکر کیا ہے۔ سورہ یاسین کی 30ویں رکوع کو آپ دیکھیے، پورا فلکیات کا نظام اس کے اندر ہے، سورج کا پوری تفصیلات ہے، چاند کی پوری تفصیل ہے، دن کیسے نکلتا ہے، رات کیسے نکلتی ہے، اور سورج کی گردش کیسے ہوتی ہے، ستاروں کی گردش کیسی ہوتی ہے، پورا نظام ہے یہ۔ تو اسی لیے عزیز بھائیوں اور نوجوان دوستوں،